فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے کتاب کا والیوم 5، ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 40، یعنی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے جہاں پر ہم خطبہ 149 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا ہے صفحہ نمبر 551۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنی شہادت سے قبل، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ کلام ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے وقت آخر سے پہلے ارشاد فرمایا۔ آئیے سند خطبہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ کلینی نے یہ کلام معمولی فرق کے ساتھ اپنی کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں زیادہ اختصار کے ساتھ، اور ابن عساکر نے اپنی کتاب مقتل امیر المومنین علیہ السلام میں نقل کیا ہے، اور سب اس پر متفق ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ کلام ابن ملجم مرادی کی ضرب لگنے کے بعد شہادت واقع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا، اور چونکہ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کے مکتوبات والے حصے میں مکتوب 23 میں اس کلام کا بیشتر حصہ ذکر ہوا ہے، اس لیے مصادر نہج البلاغہ کے مصنف نے اس کلام کی اسناد کو وہیں پر ذکر کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ اس کلام کی سند کے حوالے سے بیانات میں آیا ہے کہ یہ کلام امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام بستر شہادت پر تھے۔ آپ علیہ السلام کے پیش نظر وصیت بھی تھی اور تمام لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی، اور در حقیقت یہ کلام 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ موت کے بارے میں ہے کہ جس سے کسی کے لیے فرار ممکن نہیں، اور اس کا وقت اور مقام کسی کے علم میں نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ایک مختصر لیکن انتہائی پرمعنی وصیت کہ جو امام علیہ السلام اپنی یادگار کے طور پر دے گئے ہیں، ایسی وصیت جو دلوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور مستقبل کی راہوں کو روشن کر دیتی ہے۔ تیسرا حصہ، اس میں امام علیہ السلام وہ درس عبرت بیان فرما رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی شہادت سے لیے جا سکتے ہیں، اور ضمناً یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور دوسرا میری جگہ بیٹھے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کون تھا اور کیا چاہتا تھا اور میرے دل میں کیا تھا۔ آئیے سامعین، پہلا حصہ پڑھتے ہیں، 2.5 لائنوں پر ہے مشتمل۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ ایھا الناس کلو امرن سے شروع ہو کر ختم ہو رہا ہے علم مخزون، اور ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں، جو کوئی جس چیز سے فرار کر رہا ہوتا ہے، فرار کے دوران اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی تھی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں؟ وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے،
انورٹڈ کاما کلوز. شرح و تفسیر ہیڈنگ ہے موت سے فرار ممکن نہیں. کہا ہے کہ امام علیہ السلام کلام کے اس حصے میں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موت سے فرار کرنا نہ صرف یہ کہ ناممکن ہے بلکہ حالت فرار میں انسان موت ہی کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو کوئی جس چیز سے فرار کر رہا ہوتا ہے فرار کے دوران اسے اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہی حیات کی منزل منتہا ہے. اس سے بھاگنا اسے پا لینا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس بارے میں کہ موت سے فرار کرنا اس سے ملاقات کا سبب کیسے بن سکتا ہے نہج البلاغہ کے مفسرین نے چند تفسیریں بیان کی ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کہ انسان جس موت سے فرار کر رہا ہوتا ہے اسی حالت میں اس تک پہنچ جاتا ہے. انورٹڈ کاما کے اس جملے سے مقصود یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور خدا کی جانب سے دنیا سے کوچ کرنے کا حکم صادر ہو جاتا ہے تو ایسے میں یہاں تک کہ دوا کا اثر الٹا ہو جاتا ہے. شہد کا سرکہ صفرا میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور جو چیز عام حالات میں شفا بخش ہوا کرتی ہے وہ موت کا پیغام بن جایا کرتی ہے. اس جملے کی تفسیر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو کچھ ان حالات میں معالجے کے لیے صرف کرتا ہے وہ اس کی عمر کے اختتام سے نزدیک کر دیتا ہے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی اور منہاج البراءت خوئی. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے دوسرے آسان لفظوں میں یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ انسان جس چیز سے خوف کھاتا ہے اسی سے دوچار ہو جاتا ہے اور جس چیز سے بھاگتا ہے اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس تفسیر کی بنا پر مذکورہ بالا بات کوئی قاعدہ و کلیہ نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر رونما ہونے والے امور میں سے ہے. اس کے بعد مزید مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا مگر مشیت ایزدی یہی تھی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں. اس کی منزل تک رسائی کہاں؟ یہ تو ایک پوشیدہ علم ہے. اب یہاں پر سامعین لکھا ہے سوال کے حوالے سے سوال یوں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی بہت سی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی رحلت کے وقت سے بخوبی آگاہ تھے اور یہاں تک کہ اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے اور شہادت کی شب اپنی اولاد کو اپنی شہادت کی خبر دیے جا رہے تھے اور ماہ رمضان میں کہ جس میں آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی مختلف لفظوں میں اپنی شہادت کی جانب اشارے دیتے تھے. یہاں تک کہ کافی کی معروف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی پالتو مرغابیاں بھی اس بات سے باخبر تھیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر امام علیہ السلام کیسے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی انسانوں کی موت سے باخبر نہیں ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 باب ہے ان الائمۃ یعلمون حدیث نمبر 4. تو اب ہم آگے چلتے ہیں پیج نمبر 554 پر. تو اس سوال کا جواب اب ہم پڑھ رہے ہیں جو ابھی یہ سوال ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا 4-5 لائنوں کا تھا. جواب میں لکھا ہے کہ کچھ مفسرین چند روایات کی بنا پر اس بات کے معتقد ہیں کہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا معاملہ مختلف ہے. وہ کبھی خدا کے ارادے اور منشا سے سب کچھ جانتے ہیں اور کبھی خدا کے ارادے کے تحت کچھ امور ان سے پوشیدہ رہتے ہیں. یہاں تک کہ ممکن ہے کہ ان کا معاملہ ایک پل میں کچھ ہو تو دوسرے پل میں کچھ، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے پیرہن کی بو دور سے محسوس کر لی تھی لیکن انہیں اپنے قریب کنعان کے کنویں میں نہیں دیکھ پائے. ایک امکان یہ بھی ہے کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ تمام انسانوں کی موت سے متعلق ایک کلی قانون ہو، لیکن یہ کلی قانون بھی دوسرے تمام قوانین کلی کی مانند استثناء کا حامل ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بعض اولیاء خدا اس کے حکم اور اس کے عطا کردہ علم کے وسیلے سے اپنے مرنے کے وقت سے آگاہی رکھتے ہوں. یہاں ایک تیسرا نقطہ بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں علم معصومین علیہ السلام کی اساس لوح محو اثبات ہے جس میں تغیر و تبدل کا امکان ہے اور علمی اصطلاح کے مطابق ان کا علم حوادث کے مقتضیات میم قاف تے زواد یہ
الف تے مقتضیات کا علم ہے، نہ کہ ان کی علت تامہ کا علم، علت تامہ جو کہ قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ خدا سے مخصوص ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ انہوں نے شادی کی رات میں ایک دلہن کی موت کی خبر دی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس کے گھر والوں نے صدقہ دے دیا تھا اور صدقہ اس کی موت کے لیے مانع واقع ہوا۔ اس مطلب کو تفصیل کے ساتھ اپنے مقام میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب سامعین دوسرا حصہ آ گیا ہے۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ اما وصیتی، اور ختم ہو رہا ہے غفر اللہ لی ولکم، اور ترجمہ البتہ میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم اور برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے، تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر شخص کو اس کی توانائی کے برابر ذمہ داری دی گئی ہے، نہ جاننے والوں کا بوجھ ہلکا رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا دین پائیدار ہے اور تمہارا پیشوا عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے بچھڑ جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیج 555 پر ہم ہیں۔ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مختصر اور پرمعنی وصیت نامہ۔ لکھا ہے خطبے کے اس دوسرے حصے میں امام علیہ السلام اپنی تاریخی وصیت بیان فرماتے ہیں، اور ان حساس لمحات میں امام علیہ السلام بستر شہادت پر اپنی روح و فکر کا نچوڑ وصیت کے قالب میں ڈھال کر اپنے پیروکاروں کے لیے تاریخ کے سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ البتہ میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم اور برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو جب تک کہ منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے، تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ شرک کا لفظ اس جگہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں ہر قسم کا شرک داخل ہے، خواہ وہ ذات و صفات خداوندی میں ہو یا اس کے افعال میں۔ دوسرے لفظوں میں غیر خدا کی جانب کسی بھی قسم کا میلان، چاہے عقیدے میں ہو یا عمل میں، شرک میں داخل ہے۔ جس طرح سے سنت سے وسیع معنی مراد لیے گئے ہیں، سنت خواہ عملی ہو یا اعتقادی اس لفظ میں شامل ہے۔ اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں تمام عبادی، اخلاقی، عین بے الف دال چھوٹی ہے، عبادی، اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی امور شامل ہیں۔ در حقیقت سعادت بشریٰ کے تمام اسباب کا ان دو جملوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان غیر خدا سے وابستہ نہ ہو، فقط اسی کی رضائیت کا طالب ہو، خواہشات نفسانی اور شیطان کو خود پر مسلط نہ ہونے دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو تو وہ سعادت مند اور خوش بخت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ لہٰذا اسی بنیاد پر امام علیہ السلام نے ان دونوں کو خیمے کے دو ستونوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جب تک دونوں اپنی جگہ برقرار ہیں، خیمہ شدید سردی اور شدید گرمی میں انسان کی پناہ گاہ ہے اور دوسرے بہت سے خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز امام علیہ السلام نے ان دونوں کو دور روشن چراغوں سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے دونوں اطراف میں ہوں اور تمام علاقے اور راستے کو روشن کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دو چراغوں کے ہوتے ہوئے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ان دو اصولوں اور دستورات پر عمل کرو گے تو تم مورد مذمت اور ملامت نہیں ٹھہرائے جاؤ گے اور تمہارے دین اور ایمان میں ذرہ برابر
کمی نہ ہوگی مگر یہ کہ تم اس راستے سے ہٹ نہ جاؤ اور توحید اور سنت پر عمل کی راستے پر گامزن رہو۔ در حقیقت اسلام کے تمام اصول و فروع انہی دو جملوں میں جمع ہیں۔ توحید میں تمام عقیدتی اصول شامل ہیں اور حفظ سنت میں تمام عملی اور اخلاقی اصول اور دستور شامل ہیں، اور یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو اصولوں پر قائم رہنے میں تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہی ہے چونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں توحید اور سنت نبوی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام انسان فکری اور جسمانی صلاحیتوں اور توانائیوں کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام یہاں ایک چیز کا اضافہ فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ توحید اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل اور بے عیب اتباع ہر کسی کو میسر نہ ہو سکے، کیونکہ تمام لوگوں کی فکری اور جسمانی طاقتیں اور صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو اس کی توانائی کے برابر ذمہ داری دی گئی ہے اور نہ جاننے والوں کا بوجھ ہلکا رکھا گیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ وہی چیز ہے جس کی جانب آیات قرآنی اور روایات میں بار بار اشارہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کہ خداوند متعال کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 286۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے جس کو جتنا دیا ہے بس اسی کے مطابق تکلیف دیا کرتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 7۔ آگے چلتے ہیں کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، ترجمہ، خداوند عالم جاہل شخص کے 70 گناہ معاف کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 اور حدیث نمبر 1۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن خداوند متعال ہر شخص کا حساب اسے دنیا میں عقل کی عطا شدہ مقدار کے مطابق لے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ در حقیقت تقاضائے عدل بھی یہی ہے کہ ذمہ داری سونپتے وقت اور خلاف ورزی پر مواخذے کے وقت انسان کی جسمانی اور فکری توانائیوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں مولا کہ کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، تمہارا دین پائیدار ہے اور تمہارا پیشوا عالم و دانا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت انسانوں کی سعادت کے تمام اسباب انہی 3 چیزوں کے زیر سایہ میسر ہیں۔ خدائے غفور و رحیم نے انسانوں پر سعادت کے تمام در کھول دیے ہیں، اور وہ دین جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں پائیدار اور مضبوط دین ہے، اور وہ پیشوا کہ جسے اللہ نے انسانوں کی سرپرستی اور احکام دین کے نفاذ کی خاطر منسوب کیا ہے، ہر اعتبار سے عالم و دانا ہے۔ ہم آگے پیج 558 پر لکھا ہے کہ اس جملے میں ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کا لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا خود مولا علی علیہ السلام یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کے وسیع اور حضرت مہدی علیہ السلام تک کے تمام پیشواؤں کی جانب اشارہ ہو۔ یقیناً ایسا خدا اور دین اور پیشوا کسی کو اس کی طاقت و توانائی سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دیتے۔ آخر میں اس حصے کے اختتام پر ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور پہلے اور دوسرے حصے کی گفتگو کی تکمیل اس نقطے کے ذریعے کرتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ میں کل تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے بچھڑ جاؤں گا، خدا مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کا یہ مذکورہ کلام اس جانب اشارہ ہے کہ اگر تم میری اس 3 روزہ زندگی پر غور و فکر کرو تو تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ میں کل تم جیسا تھا بلکہ تمہارا رہبر اور حاکم تھا، خلیفہ ثانیوں ابن عبد ود
کو پٹی پر پچھاڑا، خیبر کے دروازے کو اپنے آہنی پنجوں سے کھولا، دشمن کے اژدہام کے مقابل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنہا دفاع کیا۔ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں جب میں تلوار ہاتھ میں لیتا تو دشمن کا لشکر میرے سامنے سے فرار کر جاتا تھا، لیکن آج میں شگافتہ سر کے ساتھ تمہارے درمیان بستر علالت پر پڑا ہوا ہوں، تمہارے لیے درس عبرت ہوں، اور کل تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تمہیں میری خالی جگہ نظر آئے گی؟ کیا دنیا کی یہ سہروزہ زندگی تمہارے لیے دنیا کی بے اعتباری کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس قدر مختصر اور جامع کلام بہت کم ہی سننے میں آیا ہے، اس سلسلے میں کہ غدن مفارقکم کا جملہ اسی بستر پر شہادت کی پیشن گوئی ہے یا مستقبل بعید کے بارے میں اطلاع ہے۔ نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان قیل و قال ہے، لیکن کچھ مختلف قرائن اور امام علیہ السلام کے اس دلخراش واقعے کے موقع پر اور اس سے پہلے کی دوسری باتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس جملے سے مراد مستقبل قریب ہے، اور بعد کا جملہ کہ اگر میں اس زخم سے صحت یاب ہو گیا اس کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ خاص مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی تعبیر کا استعمال معمولی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ آل عمران آیت 144 ترجمہ، کہ پھر کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما بھی ہے اور سواریہ نشان بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ ہم پیج 559 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں کہ جبکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے نہیں جائیں گے، بریکٹ کلوز، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہ جاتا تو اپنے مارنے والے کو معاف کر دیتا۔ اور اب آ گیا ہے تیسرا حصہ، عربی کہاں سے کہاں تک ہے، ہم آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ان تثبت الوطاعت، آئیے اس، اور یہ ختم ہو رہا ہے غیری مقامی پہ۔ ترجمہ ہے کہ اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے اور اس جان لیوا ضربت سے بچ نکلا تو خیر، اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا اور اس جہان سے رخصت ہو گیا تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی انہی گھنی شاخوں کی چھاؤں، ہوا کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے، لیکن اس کی تہ بتہ جمے ہوئے ٹکڑے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا، میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے کہ جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ، آنکھوں کا بند ہو جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں بے لام یہ غین، بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ موعظہ اور عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 560 پر۔ پھر لکھا ہے کہ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برآ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شرح و تفسیر پہ ہیڈنگ ہے میرے چلے جانے کے بعد مجھے پہچانو گے۔ آئیے جانتے ہیں امام علیہ السلام اپنے اس کلام کے حصے میں بستر شہادت پر اپنے اور مسلمان کے آئندہ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے اور اس جان لیوا ضربت سے بچ نکلا تو خیر، اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو جو کہ اس جہان سے رخصت ہو گیا تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی انہیں گھنی شاخوں اور چھاؤں اور ہوا کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے، لیکن اس کے تہ بتہ جمے ہوئے ٹکڑے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹا گئے۔ اور انورٹڈ کاما کلوز لکھا، یہ خوبصورت تشبیہات اور واضح تعبیرات اس حقیقت کی جانب اشارہ ہیں کہ پیدا کرنا، مار دینا اور پوشیدہ کر دینا زمانے کی پرانی اور قدیم رسم و روایت ہے، یا ایک نکتہ پرداز شاعر کے بقول، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک دن یہ سیلاب
تمام درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور یہ باد مخالف اس چراغ کو گل کر دے گی. انورٹڈ کاما کلوز. تاریخ بشریت اور ہم سب کے روزمرہ کے تجربات اس حقیقت کو برملا کر دیا ہے. دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ تاریخ بشریت اور ہم سب کے روزمرہ کے تجربات نے اس حقیقت کو برملا کر دیا ہے کہ ہماری زندگیاں درختوں کے سایوں کی مانند اور ہماری قوت و طاقت بادلوں کے سائے کی مانند بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں اور ان کے آثار بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں. لیکن تعجب ہے اس انسان پر جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا، جیسے خود کو اس طوفان سے مستثنا سمجھتا ہے. اس کے بعد یہ عظیم آسمانی معلم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے اس جہان سے چلے جانے کا وقت قریب ہے، اپنی موت اور شہادت سے دوسروں کے لیے درس عبرت بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ تمام انسانوں کی بیداری کا سبب ہو. اور چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ہمسایہ تھا، میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام اس کے بعد بلا فاصلہ اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا بند ہو جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑھنے والی باتوں سے زیادہ موعظہ اور میم واو عین زوئے ہے، موعظہ اور عبرت دلانے والا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ واعظین کتنے ہی فصیح و بلیغ اور نکتہ پرداز کیوں نہ ہوں اور سننے والے کتنے ہی سننے پر آمادہ کیوں نہ ہوں، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہے. جو بات دیکھنے میں ہے وہ سننے میں کہاں. جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شجاع اور طاقتور شخص کے جس کی ہر طرف شہرت تھی اچانک ایک بے جان جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کی جنبش بھی رک جاتی ہے اور اس کے لب معمولی سی جنبش بھی نہیں کر پاتے، اس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے. زندگی کے خاتمے اور قوتوں اور طاقتوں کے زوال کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے. اس طرح کی اثر انگیزی کس واعظ کے پاس ہو سکتی ہے؟ آخر میں اس کلام کے اختتام پر مولا علیہ السلام لوگوں سے پرسوز اور پرمانی ودا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برآ ہو. کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی. انورٹڈ کاما کلوز. جب یہ مظہر عدالت الہی لوگوں کے سامنے سے رخصت ہوا اور اس خیر خواہ اور مہربان رہبر نے اپنی جگہ دوسروں کے سپرد کر دی، جب یہ مخزن علوم ربانی کہ ان خطبوں کو پڑھتے وقت جس کی زبان سے علم و دانش کے سوتے پھوٹتے تھے تو لوگوں کے درمیان سے اٹھ گیا اور بنی امیہ کے ظالم مجابر کے جو شیطانی ہوس اور حیوانی خواہشات کے علاوہ کسی اور چیز سے آشنا نہیں تھے، مولا علیہ السلام کی جگہ پر براجمان ہو گئے اور خون کی ندیاں بہا دیں. تب مسلمان یہ جان پائے کہ انہوں نے کسے اپنے ہاتھوں میں کھو دیا اور کتنا عظیم خسارہ انہیں دامن گیر ہوا ہے. اس بنا پر غدن غین دال الف اور 2 فتح ہیں اور بریکٹ پہ لکھا ہے غدن یعنی کل. غدن کا لفظ جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے کہ نہ تو عالم برزخ کی جانب اشارہ ہے اور نہ روز محشر کی جانب، جیسا کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا یہ گمان ہے، بلکہ یہ انہی تلخ نحس اور تاریک دنوں کی جانب اشارہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر بیتے. اور اب یہاں پر عربی کا ایک ورڈ ہے مرصدن للتلاقی، بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ وہ شخص جو کسی سے ملاقات پر آمادہ و منتظر ہو، بریکٹ کلوز. یہ جو جملہ ہے خواہ موت کے فرشتے سے ملاقات کے معنی میں ہو یا خدا سے ملاقات کے معنی میں ہو، بتاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی روح مقدس
اس زود گزر زیو و دال گاف زیرے زود گزر اور مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا تعلق عالم بالا سے تھا، خدا کے فرشتوں اور خدا کی ذات پاک کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور ابن ملجم کی ضربت شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے اور رب کعبہ سے ملاقات کے لیے ایک تمہید تھی۔ اگرچہ چند دن حکمت خدا بند حکیم کی بنا پر آپ کی روح نورانی کو اس قفس میں رہنا پڑا اور اہل دنیا کے درمیان کچھ دن گزارے، لیکن جو ہی یہ قفس ٹوٹا، اس طائر لاہوتی نے اپنے بالوں پر کھول دیے اور کوئے جانا کی ہواؤں کی جانب محو پرواز ہو گیا۔ خنک آن روز، اچھا یہ فارسی ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کتنا خوشگوار ہوگا وہ دن جب میں اپنے محبوب کی سمت پرواز کروں گا اور اس کے کوچے کی ہوا میں بالوں پر پھیلاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یوں سامعین، ہم خطبہ 149 مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، پیج 563 پر، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ تھا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں یہ اس کتاب کے، یعنی کہ یہ جو 5واں والیوم ہے، اس کے میں جو آخری خطبہ ہے وہ 150 خطبہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے اور پھر اس والیوم کو خیر بات کہیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان۔